بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ مفتی صاحب، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا بدعت ہے۔ اب فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے آپ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دیا دعا کیوں مانگتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یا اجتماعی حیت پہ دعا مانگنا کسی بے غبار صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث سے ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں، مگر وہ روایت کمزور ہے، اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ۔ اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں، کہ حدیث اگر کوئی عمل کثرت سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں، انفرادی طور پر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انفرادی طور پر۔ تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع الیدین کر لیں۔ عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا، چاہے اجتماعی یا انفرادی، تو اس کے نقل کرنے والے کثرت سے ہوتے۔ سمجھ میں آ رہی اس بارے میں؟ کیونکہ نماز کو تو بہت اہتمام اور اہمیت کے ساتھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسرا مسئلہ، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد۔ اس حدیث کا مطلب سمجھیں۔ جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر، خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے۔ ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے۔ خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی، نہ صحیح نہ ضعیف۔ بھائی دیکھو، ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا پانچوں نمازوں میں، ہر مسجد میں۔ اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے، نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے۔ اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے، اس کی سند پہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بعض نے اس کو صحیح کہا، بعض نے ضعیف کہا، مگر وہ بھی متفق علیہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کے نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے، خود کیسے دعا مانگی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا، کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی۔ خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی۔ تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یہ وظائف ہیں۔ وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جن کے یعنی لگے بندے کلمات ہوں، اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں افطار کی دعا، آذان کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ ان کلمات کو کیا کہا گیا ہے؟ بولو بھائی، دعا۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے جو تفرد ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد ہے جو اتحیات کے درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا، جو کیونکہ حدیث میں آتا ہے دبور کل صلاۃ، تو دبر کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اینڈ کے معنی میں بھی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نماز کے آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں نا، تو فرض نماز کے بعد سے مراد کیا ہے؟ یہ والی۔ لیکن یہ ان کا تفرد ہے، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں، بلکہ سلام کے بعد۔ مگر دعائیں کون سی؟ وہ جو منقول ہیں۔ یہاں تک میں سمجھا پایا اپنی بات؟ آگے چلیں۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف وظائف پڑھے ہیں فرض نماز کے بعد, کبھی آیت الکرسی, کبھی اللہم انت السلام. تو ہم یہ کہتے ہیں, دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے وظائف منقول ہیں یہ سارے نہیں پڑھنے, کبھی کوئی اور کبھی کوئی. اہمیت چونکہ اللہم انت السلام کی زیادہ ہے اور وہ دائمی معمول رہا ہے نبی کا, جیسے حضرت عائشہ کی, تو اس کو ہم نے اہمیت دی. اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ فوراً کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائیں, باقی وظائف اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے بعد. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق, حتیٰ کہ چاروں, یہ تو اب انہی اہل حدیث میں بھی نہیں ہے, وہ تو سب کو پتا ہے نہیں ہے, یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے, فقہ شافی میں بھی نہیں ہے, فقہ مالکی میں بھی نہیں ہے, اور فقہ حنبلی میں بھی نہیں ہے, کیونکہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی اس سے خالی, فقہ مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ ان کی کتابیں بھی اس سے بالکل خالی. نہ صرف خالی بلکہ اس کے مخالف. فتاوی عالمگیریہ فقہ حنفی کی کتاب ہے نا, اس میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میں کیا کرے, اجتماعی دعا مانگے یا انفرادی دعا مانگے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے. ہاں, یہ ہمارے اکابر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے, ہمارے بزرگوں میں, جو ہندوستان میں بہت تیزی سے, بولو بھائی, پھیل گئی. جب رائج ہو گئی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کا اجتماعی دعا پر ایک رسالہ ہے, مفتی اعظم جو تھے, انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو ایک دم ختم کرنے میں کیا ہے, آیا کہ اس لیے کسی مسجد میں اگر یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو ختم کرنے پر اصرار نہ کیا جائے, کیونکہ فی نفسی ہی تو دعا کا موقع ہے نا فرض کے بعد. بھائی فی نفسی ہی حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس کی یہ کیفیت نہیں ہے. تو فی نفسی ہی نماز کے بعد دعا کا ایک موقع ہے, تو اس میں عوام نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے لگا کے اجتماعی ہیئت بنا دی. تو چونکہ ایک ہوتی ہے, ایک چیز کا سرے سے کوئی اصل ہی نہیں ہے, اور ایک اصل ہے مگر اس کی کیفیت منقول نہیں ہے, تو اس میں معاملہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے, اہون ہو جاتا ہے, کمتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ چونکہ یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ایک دم ختم کرنا, اس میں فتنہ بہت ہے, اور خود شریعت ہی فتنے کو پسند نہیں کرتی. تو ائمہ کرام کو چاہیے محبت سے لوگوں کی ذہن سازی کریں, لیکن ایک دم اس کو چھوڑنے کی کوشش, بولو بھائی, نہ کریں. یہ کون کہہ رہا ہے, مفتی اعظم, جو حضرت مفتی تقی صاحب کے کیا تھے, والد تھے. اس لیے کہ میرا جب یہ کلپ جاتا ہے نا تو بہت سے لوگ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ حنفی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں, یہ تو بزرگوں ہمارے اکابر کے خلاف چل رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے اکابر قرآن و سنت کے فالوورز تھے, لیکن اگر کسی اکابر نے کوئی چیز کر دی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ اس کو آپ نے لازمی قرآن و حدیثی کے مطابق کرنا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ نے کر دی ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کسی بزرگ سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے, بڑے بڑے علماء سے خطا ہوئی ہے. میرے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب, جن سے میں اتنے سال بیعت کا تعلق رہا, تو ایس الفتاوی میں ان کے بعض مسائل سے ہم نے رجوع کیا ہے. ہم نے کہا یہ حضرت کی رائے تھی مگر ہم اس سے متفق, بولو بھائی, نہیں ہے. تو اب اس کا یہ مطلب کہ ہم اکابر کو نہیں مانتے. تو اگر بعض اکابر, سب نہیں, اگر ہم اپنے کسی بعض اکابر سے کوئی مسئلے میں اختلاف کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان اکابر کو گمراہ سمجھنے لگے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا علم زیادہ تھا, یہ ان علماء کا علم زیادہ تھا. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کا علم زیادہ ہے, مفتی شفیع صاحب کا علم زیادہ ہے نا. تو ایسا تھوڑی کہ میرا تفرد ہے, تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی. مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے, حضرت مفتی شفیع صاحب کے نائب تھے وہ فتوے میں. ان کا پورا احسن الفتاوی میں ایک رسالہ ہے کہ فرائض کے بعد رفع الیدین سے دعا نہیں ہے, پورا رسالہ لکھا ہے انہوں نے. تو وہ بھی تو ہمارے اکابر ہی میں سے ہی تھے. تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکابر میں اس مسئلے میں کیا ہے, اختلاف ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کو جس کی رائے زیادہ بہتر لگے آپ اس کی رائے کو فالو کریں, دوسرے کی رائے پر طنز نہ کریں. آپ کو اگر میری رائے غلط لگتی ہے تو آپ ان اکابر کی رائے کو فالو کریں, ہم پہ طنز نہ کریں. اور ہمیں اگر یہ رائے صحیح لگتی ہے تو ہم اس رائے کو فالو کریں. میں کبھی اس مسئلے پہ کسی دوسرے بزرگوں یا اکابر پر طنز نہیں کرتا.
مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں مسجد کے امام اجتماعی دعا کراتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے, وہ اپنی رائے ہوگی ان کی, اس کی وجہ سے نہ اس امام کی توہین جائز, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں میری مسجد میں بھی جب مؤذن صاحب پڑھاتے ہیں نماز تو وہ اجتماعی دعا کراتے ہیں. مؤذن صاحب میں نے کبھی آپ کو منع کیا؟ میں اس لیے منع نہیں کر رہا, میرے مقلد تھوڑی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں امام بھی کر رہے ہیں, فلاں بزرگ بھی کر رہے ہیں, فلاں وہ عالم وہ آپ سے بڑے عالم ہے وہ کر رہے ہیں, تو یہ میرے تھوڑی مقلد ہیں. تو میں کیا کہوں گا بھائی, جب ایک اتنے بڑے عالم کو فالو کر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا. میں اپنی رائے دلائل کی دنیا میں پیش کر دوں گا, بھائی یہ سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کریں, فتوے دیں. ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں سب میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, کہتا ہوں بھائی وہ بھی سنت ہی کو اپنے لحاظ سے فالو کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو جتنا علم دیا, جتنی سمجھ دی, اور جو ان کے بس میں تھا اس کے حساب سے ان کو یہ صحیح لگا تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ میں ہی سنت کا ٹھیکیدار ہوں باقی سارے فراڈی ہیں, ایسا نہیں ہے. ان جس کی جو سمجھ میں, اختلاف تو ہوتا ہے نا مسائل میں علماء کا, تو جب اختلاف تو ہوتا ہے نا تو پھر اس لیے وہ تو کوئی بات نہیں. امام ابو یوسف کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوا تو یہ تو نہیں کہ وہ غلط ہو, دونوں صحیح ہیں. امام شافعی کا امام ابو حنیفہ سے ہوا تو پھر بھی دونوں صحیح ہیں. تو آپ کو جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے فالو کریں, کسی پر کیچڑ نہ اچھالیں. دلائل کی دنیا میں مجھے یہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر یہ چیز سنت ہوتی تو صحابہ کرام سے منقول کیوں نہیں ہے. لو کان خیرا لسبقونا الیہ. صحابہ, تابعین, ائمہ اربعہ اور ہماری جو عربی فتاوی کی کتابیں ہیں ان میں اس کا تذکرہ ہوتا نہیں ہے. تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ لیں بات کو. باقی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث کی ہر بات کو غلط قرار دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگ نے کیا کیا, چونکہ اہل حدیث نے کہا ہے لہذا غلط ہی ہوگا, تو یہ موقف بھی غلط ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حق کا دامن چھوڑ دو. اگر اہل حدیث نے کوئی بات درست کی ہے تو آپ کو ماننی چاہیے, غلط کی ہے تو آپ کو بتانا چاہیے. ہم اس تو اہل حدیث کی بہت سی چیزوں کو ہم غلط بھی کہتے ہیں, لیکن بہت سی چیزوں کو ہم صحیح بھی کہتے ہیں, اور بہت سی چیزوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں دونوں طرف احتمال ہے, دونوں رائے, اجتہادی مسئلہ ہے, یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. حضرت مفتی ظہور علی صاحب جو ہیں وہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی مسجد بھی ذاتی ہے, ان کے مقتدی بھی اخپل ہیں, اپنے ہیں, کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے. فتویٰ دیا, سمجھ میں آیا ٹھیک ہے, نہیں آیا دفعہ یہاں سے, چل نکل. تو ہم کہاں جائیں گے بھائی؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو دین بیچنا ہوا ہے, یہ تو کیا ہوا, کیونکہ کلپ آئے گا فوراً. یہ دین بیچنا نہیں ہے. دین کا کام بڑے کام کرنے کے لیے چھوٹے مسائل کو برداشت کرنا. اگر ہمیں مسجد نکال دے یا ادھر سے بھی نکل جائیں تو ہمیں دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. سب سے پہلے میں اپنا بزنس کروں گا, ٹھیک ہے نا, بزنس کمپنی بنا کے ٹائٹ طریقے سے کیا کروں گا جو میں ابھی نہیں کر سکتا. اپنے کاروبار کو ٹائم نہیں دے سکتا تو میں کاروبار کو ٹائم دوں گا, نوٹ چھاپوں گا تمیز سے بیٹھ کے, جو ابھی نہیں چھاپ سکتا میں. تو یہ مصلحت جو میں اختیار کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں, بلکہ تاکہ دین کا کام ہوتا رہے. اور دوسرا, لوگوں سے وہ بات جو لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر ہوتی ہے. حدیث میں آتا کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر باتیں نہ کرو. تو یہ مسئلہ پبلک کی مینٹل اپروچ سے کیا بن چکا ہے, اوپر, کیونکہ بہت سارے علماء کر رہے ہیں. تو اب لوگ کہیں گے یار وہ علماء نہیں ہیں, تو پھر یہی ہے کہ بھائی چلو درمیانی رائے اختیار کرو, چلاؤ بس. تو اس لیے ہم یوں کرتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا, چلو اس سے کیا ہو رہا ہے یار. اور بیانات میں بتاتا رہتا ہوں کہ اتنا بھی ثابت نہیں ہے. کبھی کبھار کر لے تو ٹھیک ہے, کبھی کبھار رفع الیدین بھی ٹھیک ہے, کبھی کبھار لوگوں کو اجتماعی دعا بھی ٹھیک ہے, لوگوں کو تعلیم دینی تو احیاناً تو ٹھیک ہے. اس کا معمول بنا لینا, اتنا معمول کہ جو نہ کرے اس کو لوگ ملامت کریں. بلکہ معمول بھی اس حد تک غلط نہیں ہے کہ چلو ایک آدمی کو ہاتھ اٹھا کے دعا میں زیادہ دل لگ رہا ہے تو مانگ لے, تو پابندی بھی تو نہیں ہے نا. لیکن اتنا اس پہ التزام کہ نہ کرنے والے کو ملامت کی جائے. مسجدوں میں دو اجتماعی دعائیں ہر نماز کے بعد ہو رہی ہیں, اس کو بھی غلط نہیں کہیں گے. غلط کیا ہے, جو نہیں مانگے اس کو کیا کہتے ہیں, اس پہ ملامت ہوتی ہے. یہ بہت غلط چیز ہے. تو اس لیے اگر اہل حدیث کے ہاں نہیں ہوتی تو اچھی بات ہے, چاہے ہمارے ہاں بھی نہ ہو. مفتی رشید احمد صاحب کے ہاں ہم نے کئی سال رہے ہیں,
ایک نماز کے بعد بھی انہوں نے کبھی دعا نہیں منگوائی, کبھی بھی نہیں. اور رفع الیدین سے بھی دعا نہیں کرتے تھے. باقی پھر سنتوں کے بعد اپنی دعا مانگتے تھے گھنٹوں گھنٹوں. دعاؤں کا تو حضرت کو ایسے عاشق تھے کہ حضرت سے جب کوئی آ کے کہتا تھا کہ حضرت دعا کر دیں, حضرت رفع الیدین کے بغیر دعا کر دیتے تھے. کہتا تھا ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. حضرت فرماتے تھے جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پھر جلدی گراتا نہیں ہوں. فرمائے پھر میں کہتا ہوں جس کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہیں اتنا بڑا بادشاہ ہے, پھر تو وہ پھر ایسے ہی ہوتا. ہمارے حضرت جب دعا پہ آتے تھے اتنی لمبی دعا. ایک دفعہ حضرت نے نماز کے بعد لوگوں نے کہا دعا مانگے. حضرت نے کہا چلو تو بہت اصرار کر رہے تو مانگتے ہیں. سندھ میں تھے حضرت, تو حضرت نے پھر ہاتھ اٹھا لیے. پھر حضرت کو تو دعا میں اتنا مزہ آتا تھا, گم ہو جاتے تھے بالکل ایسا گم, پیچھے پبلک شاٹ, ایک بھاگا کھسکا, دوسرا کھسکا, تیسرا, ہوتے ہوتے آخر میں حضرت رہ گئے. اگلی نماز پڑھائی حضرت نے, کسی نے نہیں کہا. انہوں نے کہا بغیر دعا بغیر اجتماع کے ہی بہتر ہے. تو ہمارے حضرت کو دعا میں بہت لطف آتا تھا. جب دعا شروع کرتے تو بس ایک بیان میں حضرت جب بیان کرتے کرتے شاعری شروع کرتے اللہ کی محبت میں, اس میں حضرت کا جیسے میرا بیان ہوتے ہوتے شادیوں پہ ہے تو پورا ٹاپک چینج نا, ایک دم شادیاں شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے حضرت جب اللہ کی محبت پہ آتے تھے نا بیان کے دوران, موضوع کچھ اور چل رہا ہے, جہاں اللہ کی محبت آ گئی ٹاپک چینج, حضرت کا رنگ چینج ہو جاتا تھا. اور پھر جو اللہ کی عشق میں اشعار شروع کرتے, فرماتے ارے کدھر چلا گیا, یہ کہتے تھے. کہتے ہیں پھر مزہ ہی آ گیا, پھر وہی چلتا رہتا تھا. بڑا مزہ آتا تھا ہمیں بھی, کیونکہ وہ دل کی جو اللہ کی محبت کی جو چنگاری تھی وہ چہرے سے جھلکتی تھی, وہ بیان میں جھلکتی تھی. تو میں نے محترم سے کچھ سوالات پوچھے ہیں, میں دوبارہ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مولانا نے جو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا یہ آپ کی فضیلت کی خدا کی قسم دلیل نہیں ہے, کیونکہ مولانا تو علماء دیوبند کے ایک چراغ ہیں. وہ ٹھیک ہے دیوبندی اپنے نام کے ساتھ نہیں لگاتے, فرقہ پرستی کو ہوا نہیں دیتے, تو نام تو ہم بھی نہیں لگاتے. میں نے تو اپنے نام کے ساتھ دیوبندی ہٹایا ہے. بھائی ہم سب مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. قیامت کے دن کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث نام سے جنت میں نہیں جائے گا, سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. وہ دیوبندی لوگ اس لیے لگا دیتے ہیں کہ بھائی وہ کیونکہ جو جن علماء سے علم سیکھا وہ دیوبند کے تھے, تو لوگوں نے یہ دم لگائی ہوئی ہے دیوبندی کی, تو لوگوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اور جو لگاتا ہے وہ غلط کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کیا دیوبندی بریلوی کی پخ لگائی ہوئی ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ اب میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے جماعت اسلامی والوں کا, تو میں چاہتا ہوں کہ دیوبندی کا آئے. میں نے کہا وہ لڑکا کیسا ہے, اچھا ہے, نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہ لیکن جماعت اسلامی کا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک رشتہ ہے وہ جماعت غیر اسلامی کا ہے, وہ پھر آپ اپنی بیٹی اس کو دے دیں. میں نے کہا اسلامی ہے نا. اشکال جب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں یار وہ بندہ جماعت غیر اسلامی کا ہے. میں نے کہا بھائی نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم, کلمہ پڑھتا ہے, جو اس اہل سنت کے بنیادی عقائد ہیں ان کو مانتا ہے, تو بھاڑ میں جائے جماعت. میں نے کہا تم نے کوئی الیکشن میں کھڑے ہونا ہے یا سیاست کرنی ہے تو پھر تمہیں یہ ہوگا بھائی جماعت اسلامی سے رشتہ داری ہوگی تو جے یو آئی والے بفر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. رشتہ آیا جے یو آئی کا تو میرے تعلقات ہیں پی ٹی آئی سے, تو کہیں جے یو آئی پی ٹی آئی والے. تو اگر کوئی سیاست کرنی ہے تو پھر تو یہ دیکھا جاتا ہے جماعت اسلامی ہے یا جے یو آئی ہے یا پی ٹی آئی ہے. اور اگر بچی کا گھر بسانا ہے تو بھائی تمیز کا انسان ہونا چاہیے. صحیح ہے نا, انسان کا بچہ کہیں سے بھی ملے شادی کر دو اس سے. تو یہ تو لوگ ہم سے خود ہمارے ناموں کے ساتھ دم لگا لگا کے, اس نے جو ہم چمچا بٹھایا ہوا نا سوال پوچھنے کے لیے سامنے, وہ چمچا جب بھی میرا نام لے گا تو کہے گا کراچی کے ایک دیوبندی مفتی نے یہ سوال کیا ہے. حالانکہ بولنا چاہیے بھی کراچی کے کسی مفتی صاحب نے یہ سوال کیا, یہ میرا نام لے لے. یہ دیوبندی کی پخ لگا کے فرقواریت کو ہوا دی جا رہی ہے تاکہ سب علماء دیوبند کے خلاف ہوں. جب وہ میرے خلاف بیان دے گا تو یہ دیوبندیت کے خلاف. تو یہ فرقہ پرست لوگ ہیں, یہ فرقواریت کو بڑھا رہے ہیں, کم نہیں کر رہے, لیبل لگا رہے ہیں بڑے اچھے اچھے. میں 13 سال کی عمر سے بیان کر رہا ہوں, 13 سال کا جب میں تھا نا اس وقت سے بیان کر رہا ہوں. میری زندگی گزر گئی, کبھی میں نے ممبر پہ دیوبندی بریلوی ڈسکس نہیں کیا. یہ تو لوگوں نے پھر ایسی باتیں کر کر کے ہمیں مجبور کیا ہے, کبھی نہیں کرتا تھا میں. اور اہل حدیث حضرات آتے ہیں, ابھی پرسوں کے اہل حدیث آئے لندن سے, بڑی گپ شپ ہوئی ہے, سنتے کب سے آ رہے ہیں, بڑے اچھی دوستی ہیں, تعلقات ہیں. بریلوی حضرات, وہ میں جو حکیم کا واقعہ سناتا ہوں بڑے, وہ تو بریلوی ہیں, وہ تو بریلوی حکیم ہیں, معتدل ہیں, متشدد نہیں ہیں. تو یہ کمبخت جو ہے نا خود ٹھیکیدار بن کے فرقواریت کو ختم کرنے کی لیول لگا کے فرقواریت کو کیا کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, ہوا دے رہے ہیں. تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے بھائی, یہ علماء دیوبند کا ظرف ہے کہ وہ آپ کو
صبح و شام آپ ان کے خلاف بھی ان کا بیان ہے, پھر بھی انہوں نے سینے سے لگایا. اور یہ ایک بات آپ سے عرض کروں میں, ڈاکٹر ذاکر نائک, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, بڑا کام لیا, اور ان پر تو پابندیاں لگ رہی ہیں جو اصل میں ان پہ نہیں بلکہ اسلام پہ لگ رہی ہیں, کیونکہ اس زمانے میں یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ویسے بڑے براڈ مائنڈیڈ بنے پھرتے ہیں کہ اپنی اظہار رائے کا ہر شخص کو. ابھی ملیشیا میں انہوں نے بہت بڑا جلسہ ہوا ہے, بہت زیادہ لوگ تھے, تو وہ ملیشیا کی گورنمنٹ نے سنا ہے کہ پابندی لگا دی ان کے اوپر. وہ تھوڑا سا کوئی دائیں بائیں کچھ بات سیاست پہ کر لی ہوگی انہوں نے. تو اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ جو بھی اسلام کی بات کر رہا ہے نا اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے, اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. لبرل لوگ جو ہیں, لبرل لوگ وہ کہنے کی حد تک یہ کرتے ہیں کہ آزادی ہے, لیکن حقیقت میں اسلام کے علاوہ ہر ایک کو آزادی ہے. اصل بات یہ ہے, اگر یہی ہندو کی تقریر ہوتی کوئی پابندی نہیں لگتی, کسی عیسائی کی ہوتی کوئی پابندی نہیں لگتی. وہ ایک بندہ اسلام کو ڈیفائن کر رہا ہے تو اس پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. تو میں آپ کو اپنے اکابر کی کچھ تھوڑی سی باتیں بتاؤں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے سب عقیدت رکھتے ہیں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہمیں جتنی عقیدت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مفتی تقی عثمانی صاحب سے عقیدت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کے خلاف ابھی انجینئر نے ایک کلپ بنایا اور ان کا مذاق اڑایا ہے کہ انہوں نے کرامت بیان کی امام حنیفہ کو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ چونکہ آپ انجینئر ہو اس لیے آپ ڈاکٹر مفتی تقی عثمانی صاحب کی مینٹل اپروچ تک بھی نہیں پہنچ سکتے, ان کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے, اور آپ کو کرامت کا فرق بھی پتہ نہیں ہے. کرامت میں سب کچھ ممکن ہے, گناہ دھلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستار ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, تو اللہ کیسے امام حنیفہ کو گناہ دکھا سکتا ہے؟ کہاں کی حدیث کہاں جوڑ رہا ہے کمبخت. یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اللہ اکثر تو گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے, لیکن گناہ سے پردہ اٹھتا بھی تو ہے نا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے گناہ فاش ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اگر اپنے کسی بندے کے سامنے اس کو فاش کر دیا تو یہ نہ قرآن کے خلاف اور نہ حدیث کے خلاف ہے. اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار اللہ اس عادت کے خلاف. اور اللہ نے بھی ایسے شخص پر پردہ اٹھایا جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرے گا. تو کرامت میں سب کچھ ممکن ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے امام حنیفہ کی کرامت بیان کی, جس کرامت کو لکھنے والے بڑے مستند علماء ہیں. تو یا تو ان مستند علماء کا مذاق اڑاتا, لیکن مذاق کس کا اڑایا جا رہا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا. کیوں؟ ان کو دیوبندی سمجھا جاتا ہے, وہ علماء دیوبند کے سروں کے تاج سمجھے جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آپ کو ایک مخصوص مسلک سے بیر ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ فضائل صدقات کا مذاق نہ اڑاتے. فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں جو واقعات جن کتابوں کے ریفرنس ہیں ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑانا چاہیے آپ کو, اور ان مؤلفین میں بڑے بڑے محدثین ہیں, لہذا آپ ان کا مذاق اڑانے کے لیے تیار نہیں. آپ پی گئے وہ سب, ڈال کس پہ دیا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا. یہ باتیں اگر میں سامنے انجینئر کے بیٹھوں اور میرا لائیو کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہو تو میں اس کے علاوہ اس سے بھی خطرناک باتیں سینے میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں, لیکن وہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار اسی وجہ سے نہیں ہے. بلکہ یہ جو کہتے ہیں نا آزاد سوال, اس نے بندہ بٹھایا ہوا اپنا چمچا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ پوچھنا, اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ منع کیا بھائی یہ نہیں پوچھ لینا. مثلاً کیا کیا پابندی لگائی ہوئی ہے نہیں پوچھنا, یہ میں بتا دوں. اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال میں نے بتایا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں, بہت ساری, 100 سے اوپر روایتیں ملتی ہیں. تو اس نے فوراً میں, اور اس کی میں نے ریزن بھی بیان کی تھی, جو الزام ان پہ لگتا ہے اس کو پورا ڈیفائن کیا تھا کہ یہ کوئی توہین نہیں ہے, وہ وجہ کیا تھی ان شادیوں کی وہ بھی بیان کی تھی پوری ڈیٹیل سے. اس نے فوراً میرے خلاف کلپ تیار کیا, میرا مذاق اڑایا, اہل بیت کا دشمن, اور ان کو تو حدیثوں کا نہیں پتا اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. پھر اس نے اپنے ایک بیان میں کہا مصنف ابن شیبہ حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ روایتیں ہیں, تو اسی میں حضرت حسن کی شادیوں والی روایتیں بھی ایک طرف کہہ رہے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, حالانکہ یہ تو شیعوں نے لکھا ہے. شیعوں کی تاریخی کتابوں میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. شیعہ عالم سے پوچھو وہ کہے گا ہاں ایسا ہے, ایک عامی کو نہیں پتا ہوگا, لیکن کوئی شیعوں کا مستند عالم ہو وہ کہے گا کہ حضرت حسن نے 100 سے زیادہ شادیاں کی, وہ شیعہ مانے گا, کیونکہ تواتر سے ثابت ہے یہ بات, اور حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں یہ چیزیں. اس سوال کا جواب سامنے جو چمچا بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ سوال پوچھنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. دوسرا سوال, اس نے کہا کہ رفع الیدین نہ کرنے کی جو حدیث ہے ترمذی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی, وہ ضعیف ہے 2 وجہ سے.
ایک اس لیے کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف کہا, دوسرا اس لیے کہ سفیان ثوری کی تدلیس ہے, وہ مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف نہیں کہا. ترمذی کا صفحہ ذرا غور سے پڑھ لے تو عبداللہ بن مسعود سے دوسری جو روایت ہے اس کو ضعیف کہا ہے, وہ والی اس نے اس کھاتے میں ڈال دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات, سفیان ثوری اس درجے کے مدلس نہیں ہے جن کی روایت رد کر دی جاتی ہے, تدلیس کے درجات ہوتے ہیں. اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, ایک نسخے میں صحیح اور ایک میں حسن. تم جس کو فالو کرتے ہو ناصر الدین البانی, انہوں نے اس حدیث کو کیا قرار دیا ہے؟ صحیح قرار دیا. پی گیا. سامنے جو چمچا بیٹھا ہے اسے اجازت نہیں ہے کہ 1 سال ہو گیا میرا یہ جواب دیے ہوئے, لیکن چمچے کو اجازت نہیں ہے کہ 1 سال سے میرا یہ سوال گھوم رہا ہے, اجازت نہیں ہے کہ یہ والا سوال مجھ سے بولو بھائی پوچھ لو. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا تھا کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی, عورت آہستہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گی. اس نے کہا کہ یہ لو مفتی صاحب حوالہ, کلپ کا نام ہی یہ رکھا ہے. میری تصویریں لگا لگا کے تو اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہی ہے. کبھی مفتی تقی صاحب کی تصویر لگی ہوگی, کبھی مولانا طالب میں, کبھی میری تو لگی ہوگی. تو اس کا میں نے سوال کہ کوئی حدیث نہیں, تو حدیث کے بجائے صحابہ کے آثار پیش کر دی. عبداللہ بن عمر کا ارشاد, اور وہ بھی ضعیف. ابن جریج مدلس عن سے روایت کر رہا ہے. اس سوال کا جواب سامنے جو چمچا بیٹھا ہے اسے پوچھنے کی اجازت. اور میں نے کہا تھا اس پر اجماع ہے کہ عورتیں مرد. امام حنیفہ بھی, امام شافعی بھی, امام مالک بھی, امام احمد بن حنبل بھی قائل ہیں. چاروں فقہ کی, چاروں ائمہ سے جو تواتر سے جو ان کی کتابوں میں نقل چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اجماع خود ایک دلیل ہوتی ہے. اجماع امت خود کیا ہے؟ ایک دلیل ہے. اس کا جواب یہ دیا کہ دیوبندی بریلیوں کا اجماع ہے. اب یہ امام حنیفہ, امام شافعی ایک دیوبندی بریلیوں کا, اور امام بخاری ایک روایت لے کر آئے کسی تابعیہ یا صحابیہ سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی, بس اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے. اب دیکھو امام بخاری کے الفاظ کہ وہ مردوں کی طرح پڑھتی تھیں, اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں عورتیں اور مردوں کی نمازیں الگ الگ تھیں. خود اتنی سینس ہوتی نا انجینئر میں, جو جس کو اللہ نے پنکھے ٹھیک کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اتنی سینس ہوتی تو کہتا یہی حدیث دلیل ہے کہ عورتوں کی نماز الگ ہے, مردوں کی الگ ہے. صحابہ تابعین, کیونکہ امام بخاری تابعین اور صحابہ کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھتی تھی. ہاں تو پتہ چلا وہ دونوں, اگر وہ ہوتا تو کہتے ہیں بھائی جیسے سب پڑھتی تھی ویسے وہ بھی پڑھتی تھی, الگ سے کیا. تو نہ وہ مشہور شعر ہے نا, کہنے کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کہہ لیتے ہیں, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. وہ پڈا کیا نا کسی نے, بولا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اور پوچھ لوں؟ ابے بہت سارے اور سوالات ہیں, دے مار 4.5 سوال در سوال در سوال, بہت سارے ہیں, لیکن چھوڑو, ابھی 3-4 کا جواب غلط دے گا. دیکھنا اگر ابھی جب اتنے چیلنج گئے نا تو پھر دیکھنا وہ چمچے کو بولا ہے اس نے کہ یہ والا نہیں, وہ یہ اس کو یوں کر کے گھما کے پوچھو. جیسے ایک حکیم صاحب وہ گئے کسی کے پاس, وہ ایک مریض حکیم صاحب کے پاس گیا, پھنسی تھی اس کے. حکیم صاحب نے دوا دے دی. اس نے کہا یہ دوا پھنسی ٹھیک کر دے گی؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر کیا کرے گی؟ یہ پھوڑا بنا دے گی. تو حکیم صاحب اس کو پھوڑا کیوں بنا رہے ہو؟ کہہ رہے اصل میں مجھے پھوڑوں کا علاج آتا ہے, پھنسیوں کا نہیں آتا. ارے پھوڑا بن جائے تو آنا, میں ٹھیک کر دوں گا. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جس سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ اس کو گھما کے ایسا بنا دیتے ہو جس کا جواب آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شرارتی یہی کچھ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ہی ٹھیک ہے. میں نے وضو کیا, پھر نماز پڑھی, اس کے بعد دیکھا کہ میرے پاؤں کے نیچے کچھ چپکا ہوا تھا مٹی جیسا, کیا میری نماز ہو گئی؟ اگر وہ اتنا موٹا تھا کہ اس میں آپ کا غالب گمانے کے پانی نہیں پہنچا ہوگا تو نماز نہیں ہوئی, اور اگر آپ کا خیال ہے کہ پانی پہنچ گیا تھا تو نماز ہو گئی. آپ کا خیال کا اعتبار ہوگا اس میں. جب فجر کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں فجر کی نماز, ہاں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا احترام جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں یہ پورا آ جانا چاہیے. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک عیسائیت کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اس میں 99% مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا انہوں نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ. تبھی ملیشیا میں حضرت مفتی تقی صاحب جب جاتے ہیں, ہم جب ملیشیا جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن جب حضرت مفتی تقی صاحب جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے ان کے ٹھکانے پہ جاتے ہیں. نہیں آ رہی بات.
یہ وہی علماء دیوبند ہیں جن کے خلاف آپ صبح و شام بولتے رہتے ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے ہیں. اور یہ بھی بات حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھ کے کلپ نہیں بناتے کہ میرے سے ملنے کے لیے آیا, یہ تو ان کی نجی محفل کی ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی, ورنہ وہ اس سے مستغنی ہیں. اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیش کرائیں, وہ تو اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ان کے لیے یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں. تو عرب علماء ان کی, عرب تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں, اجمیوں کو تو عرب میں تو ایک عصبیت ہے, وہ تو اجمی کتنا بڑا عالم ہوگا عرب نہیں مانتے اس کو, ایک عصبیت ہے ان میں. لیکن حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی علمیت کا لوہا اللہ نے منوایا ہے, وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ ائمہ حرمین, مسجد نبوی کے امام, مسجد حرام کے امام اور سعودیہ کے بڑے بڑے قاضی, یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں. کئی دفعہ کیے انہوں نے, ان کی صحبت میں آگے بیٹھے ہیں. مجمع الفقہ الاسلامی جس میں 100 کے قریب ممالک کے علماء تھے, اس کے رئیس 5 سال رہے مفتی تقی عثمانی صاحب. مکہ جو مفتی تھے نا وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ اللہ نے مقام کس کو عطا کیا, یہی بر صغیر کے علماء کو, جن کو دیوبند کہا جاتا ہے اور جن کے خلاف آپ صبح شام کیا بناتے ہو, کلپ. دوسرا جو جس تبلیغی جماعت کی آپ تعریفیں کرتے ہو وہ بھی بنیاد کس نے رکھی ہے. پرسوں جو اہل حدیث آئے ملاقات کے لیے, کافی دیر ہماری گپ شپ ہوئی, وہ ایک بات کی انہوں نے کہا دیکھیں میں لندن میں رہتا ہوں, یہ فرقواریت یہاں ہے, پڈے بازی, وہ اہل حدیث, وہ بریلوی, وہ دیوبندی, وہ فلانا, وہ ٹانگیں چوڑی, وہ پتلی, زور سے ہاں پڈے بازی. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بچہ جب بگڑتا ہے نا لندن میں یا امریکہ میں, بچہ جب بگڑتا ہے تو ہمارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہم یہ کلپ نہیں سنواتے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور وہ قرآن و حدیث کے, وہ کہہ رہے اور بدتمیز بن جاتا ہے. وہ اس کو یہ کلپ سناؤ نا, وہ جھگڑے, وہ فلانا, رفع الیدین اور آمین اور فلانا اور ڈمکانا, کہہ رہے یہ نہیں, ہم اس کو کہاں بھیجتے ہیں, کہہ رہے درجنوں اختلاف کے باوجود ہمیں ملتی کیا ہے یار, ادھر بھیجو. تو یہ ظرف بھی کس کا ہے بھائی, ایک پوری دنیا. عرب بھیجتے ہیں, عرب سے جب اپنے بچے نہیں سنبھلتے کہاں بھیجتے ہیں, تبلیغ میں, چلا لگا کے آؤ, یہ نا. تو یہ ظرف یہ کون, کہاں سے اس کے تانے بانے دیوبند سے ملتے ہیں. پوری دنیا میں ایک ایسا نیٹ ورک بنا دیا کہ آپ کا بچہ بھی بگڑے گا, اللہ نہ کرے میرا بھی بگڑ جائے, تو مجھے ان کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ پہلے چلا لگوا لو, تھوڑا سا انسان کا بچہ بن جائے, پھر ٹانگیں چوڑی کرواؤں گا میں یا پتلی کرواؤں گا. وہ بات کی بات ہے, انسان کا بچہ تو بناؤ اس کو. بلکہ وہ تبلیغ میں چلا لگا کے یہ مسائل ہی نہیں رہتے اس کو. وہ کہتا ہے نماز پڑھو تکبیر اولیٰ کے ساتھ, ان چیزوں پہ آتا ہے. وہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. علماء کا احترام, مسائل کا علم علماء سے. تبلیغ میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے, مسائل کا علم علماء سے, فضائل کا علم تبلیغ کے حلقوں سے. تبلیغ میں تو کہیں نہیں سکھایا جاتا مسائل کا علم انجینئر اور پروفیسر سے ہے بھائی, کہیں دیکھا آپ نے بھائی علماء سے. وہ ایک اصول ہے بھائی, ہر چیز اس کے اہل سے ملے گی. تبلیغ میں بالکل مسائل نہیں بیان کیے جاتے بھائی, جس کو جس عالم پر اعتماد ہے اس سے مسئلہ پوچھے, دوسرے کے خلاف انگلی نہ اٹھے. کیسا بہترین خوبصورت اصول بیان کر دیا انہوں نے. Thanks for watching.